کہانی پسند آنے پر ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ ذیشان کو آفس کے لیے دیر ہو رہی تھی۔ اسے بس سٹاپ پر کھڑے ہوئے 15 منٹ سے زائد ہو چکے تھے، لیکن اس کی مطلوبہ ویگن آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ذیشان اسی پریشانی میں کھڑا تھا کہ یکدم ایک مترنم شیریں آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ سر، کہاں جائیں گے آپ؟ کیا میں آپ کو چھوڑ دوں؟ ذیشان نے آواز کی سمت دیکھا تو وہ ایک لڑکی تھی جو سر پر بائکیا کا ہیلمٹ پہنے بائک روکے کھڑی تھی۔ وہ لڑکی مکمل حجاب میں تھی۔ نقاب میں سے صرف اس کی بڑی بڑی آنکھیں جن میں خوب گہرا گہرا کاجل لگا ہوا تھا۔ ذیشان تو جیسے ان جھیل سی آنکھوں میں ڈوب سا گیا تھا۔ لڑکی نے دوبارہ ذیشان سے کہا، سر چلیں گے آپ؟ ذیشان چونکتے ہوئے جلدی سے بائک پر بیٹھ گیا۔ لڑکی نے بائک سٹارٹ کی، ذیشان کو بتانے لگی، سر میرا نام اسما ہے، میں ادھر ہی قریب رہتی ہوں۔ ذیشان نے بھی اسے اپنا نام بتایا اور پھر وہ دونوں آپس میں باتیں کرنے لگے۔ اسما نے ذیشان کو اس کے آفس ڈراپ کیا اور آگے بڑھ گئی۔ ذیشان دفتر میں سارا دن اسما کی آنکھوں اور شیریں آواز میں کھویا رہا۔ دوسرے دن صبح ذیشان قصدن بس سٹاپ پر اسما کے انتظار میں کھڑا رہا اور اتفاق سے کچھ دیر بعد اسما آ بھی گئی۔ اسما نے ذیشان کو سلام کیا اور ذیشان بھی اسی انتظار میں تھا۔ وہ تو فوراً ہی بائک پر بیٹھ گیا۔ اسما نے اسے آفس ڈراپ کیا۔ ذیشان بائک سے اترتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ کاش میں یوں ہی اسما کے پیچھے بیٹھا رہتا اور میرا دفتر کبھی نہ آتا۔ پھر ذیشان نے اسما سے کہا، کیا آپ مجھے روزانہ آفس چھوڑ سکتی ہیں؟ میں بس کے انتظار میں ہر روز ہی لیٹ ہو جاتا ہوں۔ اسما کچھ سوچتے ہوئے بولنے لگی، جی ذیشان صاحب، میں تو آپ کے قریب ہی فلیٹ میں رہتی ہوں، میں جب گھر سے نکلوں گی تو پہلے آپ کو آفس چھوڑ دوں گی۔ اسما کا یہ جواب سن کر ذیشان خوشی سے نہال ہو گیا۔ پہلے دن کی طرح آج بھی ذیشان دفتر میں اسما کے خیالوں میں ہی کھویا رہا۔ شام کو دفتر سے واپس آنے کے بعد جب تمام گھر والے رات کے کھانے پر جمع ہوئے تو ذیشان نے اپنی والدہ سے کہا، امی کل آپ پلیز خالہ کی طرف چلی جائیں۔ ذیشان کی امی نے ذیشان کو دیکھتے ہوئے پوچھا، پر کیوں؟ ذیشان نے جھجکتے ہوئے کہا، میرا مطلب ہے کہ کل آپ خالہ کے جائیں اور نگہت سے میرا رشتہ ختم کر دیں، میں اب نگہت سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ ذیشان کی یہ بات سن کر اس کی امی کو جھٹکا سا لگا اور نوالا ان کے ہاتھ سے کھانے کی ٹیبل پر گر گیا۔ وہ حیرت سے ذیشان کو دیکھتے ہوئے بولی، ذیشان کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ 2 سال ہو گئے ہیں نگہت سے تمہاری منگنی کو، اب تو ذکیہ اور میں تمہاری شادی کا سوچ رہے ہیں تو تم رشتہ ختم کرنے کی بات کر رہے ہو؟ تم ہوش میں تو ہو؟ ذیشان نے ماں کو بغور دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، امی میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں کسی بھی قیمت پر نگہت سے شادی نہیں کروں گا، میں نے شادی کے لیے خود لڑکی پسند کر لی ہے۔ یہ کہہ کر ذیشان کھانا چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ رضیہ بیگم اس کا منہ دیکھتی رہ گئی۔ پھر رضیہ بیگم کھانا ایک طرف رکھ کر روتے ہوئے اپنی بیٹی سے بولی، ارے سعدیہ اسے کیا ہو گیا ہے؟ میں تمہاری خالہ ذکیہ سے کیسے رشتہ ختم کرنے کی بات کروں گی؟ وہ تو مر جائے گی بیچاری، 2 سال سے نگہت اور ذیشان کی شادی کی تیاری کر رہی ہے۔ یا اللہ